اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ برادران و خواہران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار گروپ کی روز کی یہ نشست کے جس میں ہم گفتگو کرتے ہیں عمل صالح کے حوالے سے، کردار سازی کے حوالے سے، شخصیت سازی کے حوالے سے، آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس توشہ آخرت کتنا ہے، ذخیرہ آخرت کتنا ہے، ہمارے نام اعمال میں کیا کچھ ہے کہ جو ہم تیار کر رہے ہیں جس نے ہمیں اس دنیا میں کام آنا ہے۔ یہ دنیا کی جس میں ہم نے 60-70 سال رہنا ہے، اس دنیا میں رہنے کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے۔ انسان اس دنیا کے لیے دنیا کماتا ہے، محنت کرتا ہے، شب و روز کی محنت اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کی یہ 60-70 سال کی زندگی اچھی گزر جائے، آرام دہ ہو، انسان کو سہولیات میسر ہوں۔ لیکن یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یقیناً اس کے بعد ایک اور دنیا ہے، ایک اور زندگی ہے کہ جس میں انسان نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، ہر انسان کی عمر معین ہے، کوئی 60 سال رہے گا، کوئی 70 سال رہے گا، اور طبعی عمر آج کل تقریباً 60-70 سال، وہ بھی اگر خدا انسان کو اتنی عمر نصیب کرے تو انسان رہتا ہے، وگرنہ کسی کو پتہ نہیں، بچے بھی مر رہے ہیں، جوان بھی مر رہے ہیں، بزرگ بھی مر رہے ہیں۔ تو انسان اس دنیا میں جب رہتا ہے اور اس کو یہ یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے موت آنی ہے، وہ 1000 سال زندہ رہے پھر بھی مرے گا، وہ جوانی میں بھی مر سکتا ہے، وہ بڑھاپے میں بھی مر سکتا ہے۔ تو ایک سمجھدار انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ذخیرہ آخرت جمع کرے، وہ مال کے جو وہاں پر کام آئے گا وہ جمع کرے۔ اور قرآن نے بہترین اس کا ایک حوالہ بھی دیا ہے کہ وہ مال کیا ہے جو تمہیں کام آئے گا۔ تو فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ اکٹھا کرو، مال جمع کر لو، اور پھر فرمایا کہ وہ مال کی جو وہاں پر کام آئے گا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، وہ تقوی ہے، وہ خوف خدا ہے، وہ تمہاری وہ زندگی ہے جو گناہوں سے پاک ہو، وہ تمہاری وہ زندگی ہے کہ جس میں خوف خدا ہو، جس میں خشیت الہی ہو، وہ زندگی کہ جو گناہوں سے فری ہو، وہ زندگی جو اللہ کے قرب میں گزاری جائے، وہ زندگی جو مخلوق خدا کی خدمت میں گزاری جائے۔ فرمایا وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ اکٹھا کرو، اور پھر بتا دیا کہ وہ زاد راہ کیا ہے، وہ زاد راہ تمہاری نیکیاں ہیں، اعمال صالح ہیں۔ ایک عقل مند انسان یقیناً جب اس بات پر غور کرتا ہے، ایک انسان اگر 1 یا 2 دن کا بھی اگر سفر کر رہا ہو تو وہ اس چیز کو یقینی بناتا ہے کہ زاد راہ اس کے پاس موجود ہو، وہ گاڑی کا کرایہ اپنے پاس رکھے گا، کھانے پینے کا انتظام کر کے نکلے گا، اور اگر کسی انسان کو 2 دن کے لیے جانا ہے، 1 ہفتے کے لیے جانا ہے، کسی جگہ پر 1 مہینے کے لیے رہنا ہے، جتنا جہاں رہنا ہو، ایک عقل مند انسان اس کے لیے اتنا اہتمام و انصرام کرتا ہے۔ اور جس جگہ کے لیے پتہ ہو کہ وہاں پر انسان نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہاں سے پھر واپسی نہیں ہے، اس دنیا میں پھر موت نہیں ہے، اس دنیا میں فنا نہیں ہے، اس دنیا میں پھر خاتمہ نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے جو لمیٹڈ ہے، یہ دنیا ہے جو محدود ہے، یہ دنیا ہے کہ جس میں موت ہے۔ وہ دنیا کہ جو اخروی دنیا ہے، جو آخرت ہے، وہاں پر زندگی ہی زندگی ہے، وہاں پر موت کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، وہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو ایک عقل مند انسان کو چاہیے یہ کہ اس زندگی کے لیے اتنا ہی ذخیرہ کرے اعمال کا کہ جتنا وہاں پر رہنا ہے۔ آپ جانتے ہیں سردیاں آنے سے پہلے انسان عقل مند ہے، سردیوں کی شاپنگ شروع کر دیتا ہے، گرمیوں میں ہی سردیوں کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ جب موسم تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے، جب سردیاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں تو انسان گرمیوں کی شاپنگ شروع کر دیتا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر گاڑی کو سٹارٹ کر دیتا ہے، اسے پتا ہے کہ کچھ ٹائم لگے گا کہ گاڑی جو ہے وہ ڈرائیو کرنے کے قابل ہو جائے۔
تو انسان سمجھدار ہے، وہ گرمیوں سے پہلے گرمیوں کا انتظام کرتا ہے، سردیاں آنے سے پہلے سردیوں کا انتظام کرتا ہے، وہ ہر کام وقت سے پہلے کر لیتا ہے، چونکہ اسے پتا ہے اس کام کی ضرورت محسوس ہوگی اور یہ میری ضرورت ہوگی، اس کی تیاری انسان پہلے سے کر لیتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ انسان موت کو کیوں بھول جاتا ہے؟ ہر چیز کی تیاری وقت آنے سے پہلے کر لیتا ہے، ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنی تمام تر انویسٹمنٹ کو دیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے کہاں انویسٹ کیا جائے، کس طرح سے اپنے پیسوں کو ملٹی پلائی کیا جائے۔ ہر چیز انسان اپنے وقت سے پہلے معین کر دیتا ہے، انتظام کر لیتا ہے اور اس چیز کو یقینی بناتا ہے کہ اس کے آنے والی زندگی جو ہے وہ آرام اور آسائش میں گزرے۔ لیکن جب بات موت کی آتی ہے، جب بات اخروی زندگی کی آتی ہے، تو انسان کیوں بھول جاتا ہے کہ میں نے ایک آنے والی زندگی کی بھی تیاری کرنی ہے، ایک ایسی زندگی، ایک ایسی دنیا جہاں پر میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہاں کے لیے وہاں بھی میری ضروریات ہیں، وہاں زندگی گزارنے کے لیے بھی احتیاج ہے، تو وہ کیوں نہ میں جمع کرنا شروع کر دوں، وہ ذخیرہ کیوں نہ کروں جو ذخیرہ آخرت ہے۔ اسی کے لیے قرآن نے کہا کہ وَتَزَوَّدُوا، جمع کرو، اکٹھا کرو، زادرہ کو جمع کر لو، ذخیرہ کر لو، فَإِنَّ الزَّادَ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور جو بہترین زادرہ ہے وہ تقوی ہے، وہ خوف خدا ہے۔ اور یقیناً ہر انسان کو موت آنی ہے، ہر انسان نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ انسان کو ایک لمحے کی خبر نہیں ہے کہ انسان کیا ہے اور ایک لمحے میں کیا ہو جائے گا۔ ہم اپنے سامنے ہر روز دیکھ رہے ہیں، پہلے انسان یہ کہتا تھا کہ بڑھاپے کے بعد موت آتی ہے، لیکن ایک ایک چیز اس طرح سے انسان کی عقل پر پڑے ہوئے اس پردے کو ہٹا دیتی ہے، اس کو صاف کر دیتی ہے کہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے اور چیزیں انسان دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں کو محسوس کرے۔ آج کل جو حالات آپ کے سامنے ہیں، اس کرونا وائرس نے ایک ایسی چیز کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ اے انسان، ذہن میں یہ نہ رکھنا کہ موت فقط بزرگوں کو آئے گی، بڑھاپے کے بعد آئے گی، یا فقط بیماروں کو آئے گی۔ موت کسی کو بھی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی لمحے بھی آ سکتی ہے، کسی حالت میں بھی آ سکتی ہے۔ گھر کے اندر بھی موت آ سکتی ہے، گھر کے باہر بھی موت آ سکتی ہے، دیس میں بھی موت آ سکتی ہے، پردیس میں بھی موت آ سکتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موت یقیناً آئے گی۔ سوال یہ ہے کہ اس موت کے بعد کی زندگی جو ہے ہماری، اس کے لیے تیاری کتنی ہے۔ ایک شخص نے حضرت ابو ذر غفاری سے ایک سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے، انسان موت سے ڈرتا کیوں ہے؟ انسان موت سے خائف کیوں ہے؟ انسان کیوں مرنا نہیں چاہتا؟ تو انہوں نے بہترین جواب دیا، اور وہ جواب یہ تھا کہ انسان اس دنیا میں جب رہتا ہے، اس دنیا کو آباد کرتا ہے، اس دنیا میں رہنے کے لیے تمام وسائل مہیا کرتا ہے، اس دنیا کو آباد و شاد کرتا ہے، اور جو کچھ کرتا ہے اسی دنیا کے لیے کرتا ہے، دنیا اس کی آباد ہو جاتی ہے۔ اب کوئی انسان، کوئی شخص اس آباد دنیا کو چھوڑ کر اپنی برباد زندگی کی طرف نہیں جانا چاہتا، چونکہ وہ زندگی کہ جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے وہ تو اس نے آباد کی ہی نہیں ہے، وہ زندگی تو اس کی گویا برباد ایک بنجر زمین کی طرح ہے۔ وہاں انسان نے محنت نہیں کی، وہاں اس نے درخت نہیں لگائے، وہاں اس نے اپنے لیے گھر تعمیر نہیں کیا، وہاں اس نے اپنے رہنے کے لیے کوئی سامان مہیا نہیں کیا۔ تو جو وجہ ہے کہ انسان موت سے ڈرتا ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کو تو آباد کرتا ہے لیکن اپنی آخرت کی زندگی کو آباد نہیں کرتا، اپنی آخرت کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ اور جب اس زندگی میں داخل ہوتا ہے تو انسان خالی ہاتھ ہوتا ہے، عمل خیر، عمل صالح، زاد راہ، توش آخرت اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا انسان ڈرتا ہے۔ اور جو انسان اس دنیا کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آباد کرتا ہے، وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، چونکہ جس دنیا کو وہ چھوڑ رہا ہے وہ دنیا بھی آباد تھی، اس نے اچھی زندگی گزاری، اور جس زندگی میں وہ جا رہا ہے، جس دنیا میں وہ داخل ہو رہا ہے، وہ دنیا بھی آباد ہے، چونکہ اس نے وہاں پر اپنی دنیا کو آباد کیا ہے، اپنے لیے گھر بنایا ہے، اپنے لیے محل تعمیر کیا ہے، اپنے رہنے کا سامان کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو بیرون ممالک میں افراد رہتے ہیں، وہ اپنے آبائی وطن میں کچھ نہ کچھ
इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, घर बनाते हैं, अपने आइज़ व अक़रबा से कहते हैं मेरे लिए घर बनाओ, चूँकि मैं एक मखसूस वक्त के बाद उस घर में आ जाऊँगा, अपने वतन वापस लौटूँगा और वहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए मैंने रहना है, लिहाजा मेरा घर तामीर किया जाए, मेरे लिए महल बनाया जाए, मेरी कोठी तामीर हो, मेरा घर तामीर हो। इंसान कुछ ना कुछ करता रहता है और जब इंसान वहाँ जाता है तो वो घर भी इंसान का आबाद होता है। अब ये देखिए कि अगर वो घर भी आबाद न हो तो इंसान कहाँ रहेगा, इंसान की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। इसीलिए मासूमीन की तालीमात, कुरान मजीद के इरशादात की रोशनी में एक अक्लमंद इंसान के लिए ज़रूरी ये है कि वो अपनी आखिरत की ज़िंदगी को, आखिरत की दुनिया को आबाद करे, और वो आबादी इंसान की अमल सालिह के साथ है, अमल खैर के साथ है। वो ज़ादिरा जो वहाँ पर काम आएगा, वो ज़ादिरा इंसान का नेक अमल है, उसकी ये ज़िंदगी उस ज़िंदगी को तैयार करती है। उस दुनिया में रहने का सारा सामान इसी दुनिया में करना है, यहीं से करके जाना है। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। ज़र्रा बराबर अमल खैर होगा, वहाँ देखा जाएगा, ज़र्रा बराबर गुनाह होगा, वहाँ देखा जाएगा। और अगर हमारी तैयारी मुकम्मल हो तो इंसान फिर डरता नहीं है। फिर ये कोरोना वायरस एक नहीं, लाखों वायरस आ जाए, इंसान को इत्मीनान होता है कि जब भी बुलाया जाएगा मेरी वो दुनिया आबाद है, मेरा घर आबाद है, मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, मैं वहाँ जाकर होमलेस नहीं हूँगा, मैं वहाँ जाकर बेयारो मददगार नहीं हूँगा, मेरा वो घर आबाद है, मेरी वो दुनिया आबाद है, वहाँ पर मेरी खुद्दाम होंगे, मेरी खिदमत करने वाली हूरें होंगी, वहाँ पर अल्लाह की मखलूक मेरी खिदमत में मुअय्यन है। वो इंसान को जो अपनी उस दुनिया को आबाद करता है, फिर वो मौत के लिए, मौत से घबराता नहीं है, वो मौत के लिए तैयार नजर आता है। जब भी उसे बुलाया जाता है वो अपने आप को तैयार समझता है। कितने ऐसे हैं कि जो तैयार नहीं हैं, फकत खौफ की वजह से, कोरोना तो दूर की बात, वो हार्ट अटैक से मर रहे हैं। कितनी खबरें आ रही हैं कि कोरोना की वजह से किसी को हार्ट अटैक हो गया और वो मर गया। तो बाज इंसान, जब हमारी तैयारी नहीं होती, हम अंदर ही अंदर डरते रहते हैं, मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरी दौलत का क्या होगा, मेरे मालो असबाब का क्या होगा, मेरे इन महल्लात का क्या होगा, मेरी इस पूरी एम्पायर का क्या होगा। डर होता है कि सब कुछ हमने यहाँ बनाया है, उस दुनिया में हमने तैयार कुछ नहीं किया होता। अगर हमारी वो दुनिया भी आबाद हो तो हम बेफिक्र हो के इत्मीनान कल्ब के साथ हम जा सकते हैं कि हमारी वो दुनिया आबाद है। बिरादरान मोहतरम, अपने गुफ्तगू के आखिरी अल्फाज में आपकी खिदमत में ये अर्ज करूंगा, आइए ज़ादिरा इकट्ठा करें, आइए तोशे आखिरत इकट्ठा करें, आइए उस जिंदगी की तैयारी आज से शुरू कर दें, अपनी जिंदगियों में इनकलाब लेकर आएं, अपनी जिंदगियों को एक ऐसे रास्ते पर हम चलाना शुरू कर दें जो रास्ता अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रास्ता है, जो रास्ता सिरात मुस्तकीम है, जो रास्ता अली इब्न अबी तालिब की विलायत का रास्ता है, जो अहले बैत की विलायत का रास्ता है। उन्हीं की गुलामी में, उन्हीं की विलायत में रहते हुए अपनी ज़िंदगियों का तज्जिया करें, हर रोज़ अपनी ज़िंदगियों का हिसाब करें, अपना मुहासिबा करें। और जब हम ये अमल करना शुरू कर देंगे तो फिर हज़रत कासिम इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फर्जंद की तरह जब पूछा जाएगा, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सवाल किया था कि ऐ मेरे फर्जंद अर्जुमंद, कैफल मौत इंदक, मौत तुम्हारे नज़दीक क्या है, तो हज़रत कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जवाब इरशाद दिया, इरशाद फरमाया, वो जवाब ये था, अल मौतो इंदी अहला मिनल असल, मौत मेरे नज़दीक शहद से ज़्यादा शीरी है, शहद से ज़्यादा मीठी है। उसकी वजह ये थी चूँकि वो तैयार थे, उसकी वजह ये थी वो मौत से डरते नहीं थे, चूँकि उनकी आखिरत की ज़िंदगी कामयाब थी। खुदा करे हम उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए अपनी ज़िंदगियों का तजिया करें, अपनी ज़िंदगियों को एनालाइज करें और अपनी उखरवी ज़िंदगी को कामयाबो कामरान करें। मैं दुआगो हूँ इस्तगफार ग्रुप के तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए, और इस प्रोग्राम को जो फेसबुक पर हैदर अखुंद साहब लाइव करते हैं उनके लिए, हाशिम आबदी साहब के लिए, सैयद अली हुसैन साहब के लिए। जूम पर ये जो प्रोग्राम नशर होता है, आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, फेसबुक पर आप इस प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं। खुदावंद मुताल तमाम देखने सुनने वालों को अजर जज़ील अता फरमाए, हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों से दरगुजर करे, खुदा हम सब का खातिमा अलल खैर करे,
کورونا کے مریض اور دیگر تمام امراض میں جو مومنین مبتلا ہیں، خداوند متعال سب کو شفا یاب کرے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے درجات کو متعالی کرے۔ جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، خدا ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل کرے۔ بیماروں کو شفا ہو، مقروضوں کے قرض ادا ہوں، تنگ دستوں کو رزق حلال نصیب ہو۔ خداوند متعال ہمیں ہماری اولادوں کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے انصار میں، ان کے جانثاروں میں، ان کے چاہنے والوں میں، ان کی زندگی پر عمل کرنے والوں میں شمار کرے۔ ہمارے زمانے کے امام حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ایمان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔